تو پھر یہی تو وہ چیزیں کہ ہم جو مناظرے میں لے کر آئیں گے نا، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو ہمارے سامنے بٹھائیں کہ ہم اسی کا منہ، اسی کی جوتی اٹھا کر اس کے منہ پر ماریں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا دیکھے گی نا. اب عوام کو آنکھیں تو مرزا صاحب نے لگا دی ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب مناظرہ ہوگا تو ہم مرزا صاحب کو گچی سے پکڑیں گے کہ خود وہ اپنی گفتگو کے دوران وہ کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات اگر کتاب کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب اس کے ایک ایک لفظ کی تعریف نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ جس کے اندر نبی کی گستاخی اس پوری کتاب کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح جیسے میں کہوں کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں نا ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہیں بڑے کنجر باز ہیں. اور اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ روایت میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب مرزا صاحب آپ بڑے کتے ہیں، یا مرزا صاحب آپ بہت بڑے دلے ہیں. تو یہ اس صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا اسی ویڈیو میں انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کہا چشتی رسول اللہ آپ کا بنیادی عقیدہ ہے؟ تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ ہمارا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مرزا صاحب کو کہیں گے کہ یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ عام عوام کو یہ پاگل بنا رہا ہے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، میں محمد اویس الفانی آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. اور آج کی غزل میں میں تشریف فرما ہوں، حاضر ہوں، اور میں یہاں پر سوالوں کی بھرمار لیے آیا ہوں. پیچھے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کچھ دعوے، کچھ تقاضے اور کچھ ان کی کلیمز ہیں جن کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے آنسر کیا. اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی عزت اور ان کے دفاع میں آپ نے اپنے بیانات پیش کیے، اور پھر اس کے جواب میں بھی انجینئر صاحب نے اس کا رد پیش کیا ہے. بڑے مدلل انداز سے کچھ دلائل پیش کیے ہیں. اس کا ناپ تول کرنے کے لیے، اس کو اندازے کے اوپر رکھنے کے لیے میں ایک بار پھر سے مفتی حنیف قریشی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ کو پروگرام میں اور مولانا میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب بڑی مشکل ہے، اور ظاہر اب معاملہ انتہائی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے ویسے چیلنج کیا تھا اور مناظرے کی بات کی تھی، مگر انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ویڈیو کے ذریعے بات ہو رہی ہے اور آپ اپنے دلائل عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو فی الحال اس کی نوبت نہیں ہے. میں بھی اس سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضری دے چکا ہوں، اور مجھے بھی کافی حد تک اطمینان ہوا ہے کچھ سوالوں کو لے کر، مگر جو تشنگی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلاً اگر ایسا ہے تو میں خود بھی حیران ہوں، یہ کتنی عجیب بات ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر واقعی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چشتی معذلہ رسول اللہ ہے اور آپ یہ مانتے ہیں، تو پھر تو میں آپ سے بھی بری ہوں. یعنی ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو رسول کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو واقعی آپ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حویز بھائی شکریہ، آپ کراچی سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے. ہمارے شہر میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. دوسری بات، میں تو بڑا خوش تھا کہ آپ کوئی بڑی خبر لے کے آئیں گے کہ بھئی میں آ رہا ہوں اور آپ دونوں کو بٹھا رہا ہوں اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے. اور یہ جو ویڈیو کھیلنے والا ایک مرزا صاحب کا پرانا طریقہ ہے، جس طرح کے ایک دور کے پرانے ایک مرزا صاحب تھے، وہ علماء اسلام کے ساتھ وہی یہی پرچی کھیلتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ میں ادھر سے لکھوں گا اپنے اخبار میں اور تم ادھر سے جواب دو. اور بالآخر پھر جب علماء اسلام نے کوشش کی کہ بھئی تم ایک آدھ دن سامنے آؤ، اور پھر وہی ان کا جو ہے نا ان کی آخری تابوت میں کیل ٹھوکی گئی جو مناظرہ لاہور ہوا تھا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو کھیلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جو میرے سننے والے جنہوں نے مرزا صاحب جو انہوں نے میرا جواب کہہ کر جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، میں نے جو باتیں کی تھیں آپ کے سامنے رکھ کر، آپ بھی اس کی گواہ ہیں اور پورا پاکستان گواہ ہے کہ میں نے اس میں مرزا صاحب کے حوالے سے صاف کر کے اور بڑے تہذیب کے دائرے میں گفتگو کی. ان کی اس ویڈیو میں جو 1 گھنٹے سے زائد کی ہے، وہ کون سی پھکڑ بازی ہے، وہ کون سی جگت ہے، وہ کون سا گھٹیا اور مسخرہ پن ہے جو مرزا صاحب نے وہاں پر اس میں نہیں کیا. آپ کو حفیظ اللہ کہہ کے پکارا. دیکھیں میں حفیظ اللہ کہہ کر میں کہوں جناب مرزا صاحب آپ بڑے کتے ہیں، یا مرزا صاحب آپ بہت بڑے دلے ہیں، تو یہ اس صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا اسی ویڈیو میں انہوں نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا قریشی صاحب نے گھوں کھا لیا؟ وہ جو حفیظ اللہ کہہ کر جو آگے بکواس ہو رہا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ یعنی کیا کون سی تہذیب ہے؟ پھر جو انہوں نے رویہ وہاں پر صوفیاء کرام کے حوالے سے
اور ایسی شخصیات کے حوالے سے، اور میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا بدبخت انسان اس پوری تاریخ میں وہ مرزا جیلمی ہے کہ جس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور بایزید بستامی اور اس طرح کی ہستیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ وہ بدبختی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ان کی ولایت پر پوری امت مسلمہ کھڑی ہے، اور میں مرزا سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ چیلنج کر کے کہوں گا کہ اس سے پہلے علماء اسلام میں سے وہ کون سی ایسی مقتدر شخصیت ہے کہ جنہوں نے اتنے 100 سال میں کبھی معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے ان کی ولایت کے اوپر انگلی اٹھائی ہو یا ان کے خلاف باتیں کی۔ اور یہ پہلا شخص ہے کہ جو اس مسلمہ جو عند پوری امت کے ہاں جن کو یہ قبولیت اور مقبولیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر یہ بندہ اس طرح کی گندی اور پھکڑ بازی اور بازاری زبان استعمال کی ہے۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پہلے ہے، مگر بعد میں کتنا دم ہے اس کو ذرا نام جی نہیں دیکھیں، آپ اس کی اس ویڈیو میں دیکھیں، اس ویڈیو میں اس نے ہر وہ بکواس والا جملہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، وہ چشتی چاچا تیری چاچی چاچی لے گئے، یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اس ہستی کو جو کروڑوں جو ہے نا لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور کروڑوں لوگ، اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں فرقوں کے خلاف ہوں اور میں جناب تکفیر کا قائل ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تکفیر کی ہے، اس ویڈیو کے اندر اس نے پوری امت مسلمہ کو کروڑوں لوگوں کو اس نے کافر قرار دیا۔ تو پھر یہ کہتا ہے میں کسی کو کافر نہیں کہتا، اور کافر کیسے کو میں کہوں جی میں مرزا صاحب کو کافر تو نہیں کہتا، البتہ یہ مرتد ضرور ہے۔ تو بھائی یہ مرتد تو کفر سے بھی اوپر والی ڈگری ہے، مشرک تو عام نارمل کفر سے بھی اوپر والی ڈگری ہے، تو اور کس طرح کسی کو کافر کہنا کیا ہے؟ اور یہ جو ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو اگر میں کسی ایک گروپ کو کہہ دوں کہ وہ کافر ہیں تو جی میرے اوپر تو آ گیا کہ جی اس نے اس فلاں ایک خاص گروپ کی تکفیر کی ہے۔ تو جو شخص پوری امت مسلمہ کی اس وقت تکفیر کر رہے کروڑوں اربوں لوگوں کی اور من گھڑت اپنی گھر سے گڑے ہوئے اصولوں کے تحت، کیا اس کو رکاوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، اور اس کا پہلا جواب یہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ بکواس اور جھوٹ ہے یہ کہنا کہ جناب ہم بریلویوں کا یا ہم سنیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ہمارا یہ موقف کوئی آج نہیں، اس سے پہلے ہم لکھ بھی چکے ہیں، بیان بھی کر چکے ہیں، ہزاروں بار ہمارے علماء بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے وہ رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو وہ نبی پیغمبر یہ رسول کسی بھی معنی میں مانتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ تو پھر ان کتابوں پر بین کیوں؟ میں آ رہا ہوں، آپ ایک ایک کر کے آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کو کلیئر کروں گا۔ ایسا شخص مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی یہ فتاویٰ رضویہ شریف اور فتاویٰ رضویہ شریف کی یہ 15ویں جلد ہے اور اس کا پیج نمبر 719 ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، اور اگر اس کہنے والے سے کوئی معاوضہ مانگے تو کہا گیا یہ بھی مطلقاً کافر ہے۔ یعنی وضاحتاً صراحتاً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کے خلاف، رسول اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کے لیے پیغمبر کے رسول ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، چاہے وہ لا الہ الا چشتی رسول اللہ کہے یا لا الہ کسی اور کو رسول اللہ کہے، محمد رسول اللہ کے بغیر اگر وہ حضور کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ دو ٹوک چلے گئے، یہ بالکل ہمارا موقف ہے۔ اور مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کو مانتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو جانتا ہے اور اس پر دلائل لے کر یقین رکھتا ہے۔ میں اس کو چیلنج سے کہتا ہوں، بتائیں اہل سنت کے علماء میں سے کس عالم دین نے آج تک یہ کہا اور لکھا اور سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے سنا سنابل میں یہ بات اون کی ہے نا، جو کتاب کی عزت دی ہے تو اس کو رد نہیں کیا۔ یہ ترتیب میں ہم اس کی طرف آتے ہیں، یہ اسی کو ہم ترتیب میں آتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ جو آپ مجھ سے لازمی یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ ہمارا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم مرزا صاحب کو کہیں گے کہ یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ عام عوام کو یہ پاگل بنا رہا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ آپ کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے جی، تو پھر آپ اس کا کلمہ پڑھانے والے معین الدین چشتی اجمیری کو
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول کو، اس کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ صحیح ہے، یہ بات ہے. بات صحیح ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بے شمار روایات، یہ تو ایک تصوف کی کتاب ہے جو بغیر سند کے ایک ملفوظ ہے، لیکن کسی نے جناب ملفوظ کہہ کر ان کو شائع کر دیا، معین الدین چشتی میری کے نام لگا دیا کہ یہ انہوں نے ایسا کہا ہے. کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہے. نہیں، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے. یہ ایک تصوف کی کتابیں دیکھیں، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ایسی ایسی روایتیں ہیں، خود سیاق کے اندر، سیاستہ کے اندر ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کا معنی بہت بڑا خطرناک ہے. اور خود مرزا صاحب اپنی گفتگو، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ جس دن مناظرہ ہوگا تو اسی وقت بھی ہم اپنے دلائل پیش کریں گے اور ساری چیزیں قوم کے سامنے لائیں گے. ابھی تو ہم نے اپنی دیب کو کھولا ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جو چار باتیں ویسے وہ کی ہیں تو یہ ہمارے کوئی دلائل ہیں جو جنہیں وہ آگے آئیں گی. معاملہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اگر نہیں ہے تو یہ معین الدین چشتی میری پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ بات یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو غلط کہتے ہیں، اس کو کفریہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے اللہ چشتی رسول اللہ یہ کفری ہے. لیکن کیا یہ انہوں نے کہا ہے؟ یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. ایک ہے کہ چوری گناہ کبیرہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ مرزا جیلمی چور ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں. چوری گناہ کبیرہ ہے، آپ بھی کہیں گے مانتے ہیں آپ؟ جی. میں کہتا ہوں یہ مرزا جیلمی زانی ہے، چور ہے. آپ بتائیں. نہیں، یہ تو الگ بات ہے. الگ بات ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک ہے یہ کلمے کا غلط ہونا، اس کا کفر ہونا، یہ بالکل کنفرم ہے. ایک یہ کہ اس کی نسبت معین الدین چشتی اجمیری کی طرف جو کی گئی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، یہ ان کی طرف منسوب صحیح نہیں ہے. اور اس پر ہمارے اکابر بہت کچھ لکھ چکے ہیں. اور خود یہ جس کتاب کے اندر حش بیش کے اندر کلمہ ہے وہ فوائد السالکین کتاب ہے، یعنی اس کا رسالہ جو فوائد السالکین ہے. اور ہمارے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ فتاویٰ رضویہ شریف ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پر یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ پیج نمبر 491 ہے اور جلد نمبر اس کی 22 ہے. اور یہاں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کتابیں جو تحفۃ العاشقین، فوائد السالکین، دلیل العارفین، ان کی نسبت بزرگوں کی طرف مشکوک ہے، اور اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ واقعی یہ انہوں نے لکھی ہیں یا نہیں لکھی. اب یہ جو دلیل العارفین، یہ جو کتاب ہے فوائد السالکین، یعنی رسالہ جس میں اللہ چشتی رسول اللہ والا یہ کلمے کا وہ ملفوظ لکھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے مرتب کی ہے. اچھا. اب جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں مرتب کی ہے، حالانکہ جس وقت آپ پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مسلمہ محدث ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، محقق ہیں، وہ جس وقت مشائخ چشت پر انہوں نے پوری جو کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار، جس میں اولیاء کرام مشائخ چشت اور باقیوں کا ذکر کیا ہے، ان بزرگوں کا ذکر کر کے انہوں نے آگے کیٹیگوریکلی لکھا کہ ان میں سے کسی نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی. مجھے بتائیے اویس ربانی صاحب، اتنی چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی کوئی نہیں، اور اس کتاب کی نسبت ہو رہی ہے ان بزرگوں کی طرف، تو محض ایک تخیلاتی طور پر ایک محض نسبت کتاب کی وجہ سے جن کی ولایت پہ پورا ہندوستان اور پوری دنیا گواہی دے رہی ہے، ہم محض ایک اس طرح کی من گھڑت روایت کی وجہ سے ہم اٹھ کے کافر کہتے ہیں، ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں. اب دیکھیں خود ہماری تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، مثال کے طور پر مرزا صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں اپنی گفتگو، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہم آمنے سامنے بیٹھنے والی بات کرتے ہیں نا، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جب مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ جو سٹوڈنٹس کے سامنے وہ جو پھکڑ بازیاں کرتے ہیں، حنیف قریشی کے سامنے وہ پھکڑ بازیاں نہیں کر سکیں گے. جب ہم ان کے انہی کے منہ سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو ہم آن دا ریکارڈ جس وقت کیمرے کے سامنے دکھائیں گے نا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اب تم کیا بول رہے ہو، تو مثلاً خود مرزا صاحب اپنی گفتگو کے اندر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہم اس کو کسی وقت پہ دکھائیں گے، اور اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کلپ دے دیں گے، بلکہ آپ اس کو ساتھ چلا دیں تاکہ یہ عوام کو پتہ چلے. مرزا صاحب مثلاً آپ نے خود کہا ہے حدیث بخاری شریف کی حدیث 6982 کے بارے میں کہ اس میں گستاخی ہے. وہ خود اس بات کو مان چکے ہیں کہ اس میں کیا ہے، گستاخی، یعنی بخاری شریف کی حدیث 6982 کہ یہ جو حدیث ہے یہ گستاخی والی حدیث ہے، یہ گستاخانہ چیز ہے.
اچھا، اب وجہ کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی بخاری کے اندر ایک چیز متصل سند سے نہیں ہے، ہے گستاخانہ چیز ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. وہی کوشچن جو آپ ہم پہ کر رہے ہیں کہ یار ہم تو اس کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل العارفین فوائد السالکین یہ بزرگوں سے غلط منسوب ہے. بخاری شریف تو کنفرم ہے نا آپ کی بات ہے، کتاب اللہ کتاب البخاری. اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کو کیوں چھپوا رہے ہیں؟ اس کو آپ کیوں نہیں لگاتے چوک میں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک اس کے اندر کیا ہے؟ گستاخی ہے. اسی طرح مرزا صاحب وہ مشکاہ شریف یہ ہمارے پاس ہے، اس کی حدیث نمبر 6364 کو انہوں نے ایک حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ جس میں جو کہ مسند احمد بن حنبل کی ہے اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے کہ من قاضا بذائے جاہلیہ، یہ روایت ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے جاہلیت کے نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں لے لے. اب یہ روایت ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ والی جو چیزیں ہیں تو یہ ماشاءاللہ ان کے نزدیک یہ بھی گستاخانہ روایت ہے. انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی کہا یہ گستاخانہ روایت. اب ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب آپ کو اتنے 100 سال سے یہ جو مسند احمد بن حنبل 1000 سال سے زائد سے یہ چھپتی ہوئی آ رہی ہے، تو یہ آپ کے بقول یہ گستاخانہ روایت ہے، یہ حدیث کی کتاب میں گستاخانہ روایت ہے، مشکاہ شریف کے اندر یہ گستاخانہ روایت ہے، ادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں یہ گستاخانہ روایت ہے، تو اس کو آپ کیوں نہیں لگائی آج تک؟ پوائنٹ ہے. الادب المفرد کیوں چھپ رہی ہے امام بخاری کی بقول آپ کے کہ یہ گستاخانہ روایت ہے؟ اور یہ کیٹیگوریکلی مرزا صاحب بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں، ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، عبارتوں کے اوپر اور انہوں نے روایتوں کے اوپر حکم لگائے. تو اس کو یہی کہیں گے کہ جی ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے. تو بھائی اگر حدیث کی کتاب میں جھوٹی روایت آ جائے تو آپ اس کا حکم نہیں لگاتے. اور پھر میں آپ کو ایک اور اس کی چیز بتا دوں، ہمارے پاس تاریخ طبری ہے، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے اور دیگر بھی تاریخ اور دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ روایت موجود ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مرزے والے سٹائل پہ اگر ہم آئیں تو اب ہم پوچھیں گے کہ مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ ابھی تک پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا، پہلے کہتے تھے میں خطائی تادی پہ ہوں، پھر انہوں نے پلٹا کہا کہتے نہیں میں اس سے بھی آگے ہوں. اب شاید کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ دیں کہ جی میں ان کو مسلمان نہیں مانتا، لیکن ابھی تک تو ان کو صحابی اور مسلمان مان رہے ہیں اور ان کا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے میں کہوں کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں نا ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن ہیں بڑے کنجر باز ہیں. تو ایک طرف آپ رضی اللہ عنہ فلانا کہہ کر آپ اور سٹائل کہہ کبھی ماموں کبھی شاموں کبھی اس قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، تو یا تو کھل کر آپ شیعوں کی طرح آ جائیں اور کہیں کہ جی ہم ان کو نہ صحابی مانتے ہیں نہ جو ان کا نظریے مانیں، پھر آپ تنقید کریں. کیا یہ خود جس شخص کو تم صحابی کہہ رہے ہو تمہاری مدانت نہیں ہے کہ تم اس کے حوالے سے تمہارا لہجہ کیا ہے اور تم اس کو کس طرح سے گرفت کر رہے ہو اور تم اس کے ساتھ حرکتیں کس طرح کی کر رہے ہو؟ دونوں میں سے یا تو اپنا موقف چینج کرو. بہرحال ابھی تک کی بات کریں کہ ابھی تک مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں. اور یہ تو اب جو معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے سے ایک تصوف کی لایانی جسے کہتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے لکھی ہے، کہ جس رائٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے تو یہ اس نے زندگی میں کتاب لکھی کوئی نہیں. تاریخ طبری تو پوری امت کے نزدیک مسلمہ ہے نا. تو اب اس روایت کی وجہ سے کیا آپ کل حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کریں گے؟ سوال چھوڑ رہا ہوں میں. یہ انجینئر صاحب کے لیے بہت ہی پوائنٹ اور ویلڈ پوائنٹ سوال چھوڑ رہے ہیں جو تاریخ طبری کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی حضرت کو اس طرح سے کہہ کے پکارا گیا یا رسول اللہ، اور اس پہ آپ کہنا آگے سے کوئی رد نہیں آیا اس کا. دیکھیں وہ نہیں ہے مثلا یہ کہ سوال یہ ہمارا کہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے. وہاں بھی یہ مطالبہ کریں گے پوری اس امت سے کہ جو تاریخ طبری کو ماننے والی ہے کہ تمہاری تاریخ طبری میں یہ کفر آیا ہوا ہے، تو بتائیں یہ طبری لکھنے والا جس نے ایک صحابی کے لیے یہ لکھا ہے تو کیا اس کے اوپر یہ فتویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب بولے مرزا صاحب. تو یقیناً
ہم یہ کہیں گے اس طرح کی من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، موضوع روایات ہوتی ہیں، یہ کسی کے حوالے سے بھی ہیں، اور یہ شیعہ سنی تمام مصادر کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں، اور کسی روایت کا، غلط روایت کا کسی کتاب کے اندر آنا اور پھر اس کو من حیث الکتاب چھپنا، جب ایک مصنف اس کے اندر کوئی چیز لکھ چکی ہے تو اب اس کتاب کے چھپنے سے، یہ چھپوانے سے آپ اس تمام کتاب کے چھپنے چھپوانے والوں کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں، اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے ہیں، وگرنہ سب سے پہلے بخاری والوں کو گستاخ کہنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ جو مسند احمد بن حنبل اور جس شخص کو وہ کہتے ہیں کہ میرا استاد ہے وہ زبیر علی زئی، ان کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میرے استاد صاحب، تو پھر یہ تو انہوں نے چھپوائی ہے یہ روایت، یہ کتاب جو ان کے وہاں موجود ہے، تو کیا پھر ان کے لیے وہی وہ کمائے گا کہ نہیں آئے؟ وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں کتابوں کی. ابھی حالیہ چڑھا والا واقعہ ہوا، اس پہ میں نے ان سے جا کے ویوز لیے، تو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ جو مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، حالانکہ وہ کہتے ہیں اس میں جی چینجز ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی عزت، عظمت، حوالے پیش کیے انہوں نے کہ جی ان کا ایک اقبال ہے، ایک احترام ہے. تو کتابوں کے حوالے سے یہ تو ماشاءاللہ میری بات آپ نے کر دی ہے، بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. مرزا صاحب کیا اس پوری تورات اور زبور اور انجیل کے اندر جو 2 صفوں کے یعنی 2 کاٹھیوں کے اندر ہے، اس کی ہر چیز کو وہ کتاب اللہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. وہ اس بات کو بیان بھی کر چکے ہیں اور اس کو وہ تسلیم بھی کریں گے اور کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی لغویات اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انبیاء کی توہین کے اوپر تحریف شدہ ہے. آپ بتا رہے ہیں تحریف شدہ ہے، اور میں چونکہ مخاطب جو ہے نا وہ مرزا اس سے عیسائیت یا یہودیت سے نہیں ہوں، لہذا میں ایک اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا کہ ایک نیا وہ سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن یہ معلوم ہے مرزا صاحب کو بھی، اور اگر ضرورت پڑے گی تو اگر مناظرے میں وہ اس طرح کی بات کہیں گے تو ہم ان کو ایک ایک چیز پڑھ کے دکھائیں گے کہ ان تمام کتابوں کے اندر ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ اللہ عالمان والا فیض، جس میں سیدھی انبیاء کی توہین ہے. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی عزت کریں گے کتاب کی، تو کون سی کتاب کی؟ وہ کتاب جو آج میرے پاس، میرے یہ لائبریری میں موجود ہے اور مرزا صاحب کے پاس بھی ہے، جو چرچوں میں ہے، کیا اس کے اندر توہین اور گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ ٹیمپرمنٹ تو ہوئی ہے نا. تو پھر آپ جس کے اندر نبی کی گستاخی، اس پوری کتاب کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. بھائی میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، یہ تو وہ اپنے کلپ میں کل جو ان کا آن ہے روز میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم ان کی کیا کریں گے، تعظیم کریں گے اور ہم اس کی عزت کریں گے اور ہم اس کا بالکل ادب کریں گے. تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر توہین اور گستاخی موجود ہے؟ یہ وہ بھی کہیں گے انبیاء کی ہیں اور بے صحابی، اور اگر نہیں تو ہم مناظرے میں ان کو ایک ایک چیز پڑھ کے دکھائیں گے کہ یہ توہین اور گستاخی موجود ہے. اب میرا یہ سوال ہے، میرا اس کا میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بتائیں کہ کیا اس کتاب کے اندر توہین موجود ہے؟ تورات، زبور اور انجیل کے اندر، وہ بائبل کے اندر توہینیں موجود ہیں انبیاء کی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کی عزت کروں گا. آپ کس چیز کی عزت کر رہے ہیں؟ یعنی اس توہین کی عزت نہیں کر رہے بھائی، جو نہیں یہ اس کا جواب ہے، یہ وہ جواب ہے. وہ کس چیز کی عزت کر رہا ہے؟ وہ محض اس نسبت کی عزت کر رہا ہے یا یہ وہ بتائے نا وہ کس چیز کی؟ ویسا مرزا صاحب اسی لیے مناظرے میں ہمارے سامنے نہیں آتے کہ جب ہم یوں کر کے، ابھی میں ویڈیو بناؤں گا، وہ کسی سے پوچھ پاچھ کے باتیں ادھر ادھر کی لے کے جواب کچھ کر دیں اور کچھ کر نہ دیں، جیسے کہ ان کے خلاف ہزاروں چیزیں علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، مرضی کے جواب دیتے ہیں، مرضی کا نہیں دیتے. لیکن جب مناظرہ ہوگا نا میری جان، تو وہاں آپ ہی کہیں گے پلیز اس کا جواب دیں، پلیز اس کا جواب دیں. مرزا صاحب یہ والا پوائنٹ بڑا ایک کلیئر ہے اور بڑا بولڈ پوائنٹ ہے کہ جی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بائبل مقدس کی عزت کرتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر اس میں اگر ٹیمپرمنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کتابوں کا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، سبا، سنابل، فتوات، رضویہ، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں ایک حصہ اگر ہے تو اس کی عزت اور تعظیم اور وہ اپنی جگہ ہے. مطلب آپ کی یہ بات تو بڑی نشانے پہ ہے اور میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں مزید اپنے علمی لیول کو ذرا سا تذبذب میں ڈالتے ہوئے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مقدس کتابیں، آسمانی کتابیں کہ جن پہ ہم پابند ہیں ایمان رکھنے کے باوجود اس میں تحریف ہوئی ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس کے اس متن پہ، ان عبارات کے اوپر جو گستاخانہ ہے یا جو انبیاء کی شان کے بالکل برعکس ہے، تو آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں ثنا، سنابل اور فتوات رضویہ کی کتب کے ساتھ، اور ان کتابوں میں اگر کوئی ایسی شے ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کلی طور سے
مثلا اعلیٰ حضرت نے اگر اس کتاب کو استقبال دی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی اس کتاب کا اکرام الگ ہے، عبارت سے ہم اتفاق نہیں کرتے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں نے یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب خود ایک کتاب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی عزت کریں گے، اور یہ بات بھی وہ مانیں گے، اور نہیں مانیں گے تو ہم منوائیں گے کہ اسی کتاب کے اندر جو آج ہے، یہ نہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ نہیں، وہ تو آج کہہ رہے ہیں نا کہ جو چرچوں میں کتاب پڑھی ہے یہ اس کی ہم عزت کریں، تو اسی کتاب کے اندر توہین موجود ہے، تو اس کی وہ تعظیم کیوں کر سکتے ہیں جس میں یہ موجود ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارا مقصود تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تورات، جو اصل تورات ہے، جو تعریفات ہیں، وہ ہمارا وہ مقصود نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس موجودہ تورات کو اٹھا کر سینے سے لگانے سے ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان گستاخیوں اور اس کی بھی عزت کر کے گستاخ رسول ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر کسی بزرگ نے کسی کتاب کے حوالے سے من جسے کہتے ہیں من جملہ کا ہے کہ یہ جو کتاب سبع سنابل ہے یہ مقبول بارگاہ ہے، تو اب اس میں کیا گارنٹی ہے کہ بھئی اس کے اندر بعد میں کوئی تحریف نہیں ہو گئی ہے، کوئی جملے بیچ میں مزید نہیں آ گئے؟ جس طرح سے کہ اس کے اوپر پوری الواقیت والجواہر اور دیگر کتابوں کو آپ دیکھیں، خود شیخ اکبر کی طرف آپ دیکھیں کہ زری لغویات اور کفریات لوگوں نے لکھ کر ان کا نام ڈال دیا، جس کا رد کر کے محدثین چلے گئے وہ بھائی ان کی ہستی اس سے مبرہ ہے، فلاں کی نسخے کو دیکھو اس میں یہ گستاخی نہیں ہے جو اس نسخے کے اندر ہے۔ تو کیا مرزا صاحب نے تمام سبع سنابل کے اوریجنل کلمی نسخوں سے موازنہ کر لیے کہ وہ چیزیں ادھر ہیں اور ادھر ہیں؟ اور پھر خود یہی تو ہم کہتے ہیں جب مناظرہ ہوگا تو ہم مرزا صاحب کو گچی سے پکڑیں گے کہ خود وہ اپنی گفتگو کے دوران وہ کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات اگر کتاب کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب اس کے ایک لفظ کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر یہی تو وہ چیزیں کہ ہم جو مناظرے میں لے کر آئیں گے نا، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو ہمارے سامنے بٹھائیں کہ ہم اسی کا منہ، اسی کی جوتی اٹھا کر اس کے منہ پر ماریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا دیکھے گی نا، اب عوام کو آنکھیں تو مرزا صاحب نے لگا دی ہیں، پھر وہ انہی آنکھوں سے دیکھے گی کہ مرزا صاحب کی دائیں بائیں سے انہی کی جوتی، سجے جوتے سے، کھبے جوتے سے ان کے منہ پر کیسی پٹائی ہو رہی ہے، تو ان کو نظر آئے گا، عوام کو نظر آئے گا۔ تو یہ چیزیں وہ خود اس بات کے اعتراف کر چکے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی کتاب کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پوری کتاب کے ایک جملے کی تعریف کرتے ہیں۔ او بھئی اپنے بیان کر دو اصول سے، یہاں کیوں مکر گئے ہو؟ یہاں تم نے کیوں سبع سنابل کو سامنے رکھ کر اور پھر کہتے ہو کہ اگر جناب وہ سبع سنابل ہے تو احمد رضا گیا، اور اگر نہیں تو تمہارا؟ ہم نے آج تک کس اہل سنت کے جید عالم دین نے یہ کہا ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علم کلی رکھنے والے اور دل کے حال کو جاننے والے اور غیب کے اوپر مطلع اور غیب رکھنے والے؟ کس جی غوث جو ہے آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں، یہ جو کہ یہ تو ایک بزرگوں کی کسی ایک نجی کسی خاص واقعے کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ کس نے لکھا ہے بھائی؟ سوال ہے کس نے لکھا ہے؟ اس طرح کی تصوف کی کتابوں کو، یہ کسی عام واز کی کتابوں کو اٹھا کر تم ہمارے مسلک اور عقیدے کے عقیدہ بنا کر تھوپ دو، ظلم نہیں ہے یار یہ؟ اور تم اس کو بنیاد بنا کر پوری تم کروڑوں عوام اہل سنت کو اور اربوں مسلمانوں کی جناب تم گستاخی کا الزام پر لگاؤ، توہین رسالت کا، اور اس کو تم کمپیئر کرو مرزائیوں کے ساتھ کہ جی جیسے مرزائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو جناب وہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جناب ان کا عقیدہ ہے یہ چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پوری عالم اسلام میں ایک بندہ دکھاؤ جس نے کبھی یہ کلمہ پڑھا ہو، ایک عالم دین دکھاؤ جس نے کہا یہ کلمہ درست ہے، یا کبھی اس نے کہا کہ یہ کلمہ جو ہے نا میں پڑھتا ہوں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب نہیں ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیکن اویس ربانی صاحب یہ تو بھی چند جملے ہم کر رہے ہیں نا، جس وقت مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھیں گے ہم ان کے دماغ کی ایسی کھڑکیاں کھولیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس لیے یہ تو ابھی ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ میں صرف اشارے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی مرزا سے جب سوال ہوا کہ بھائی تمہاری حدیث کی کتابوں میں، منکرین حدیث کے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی روایتیں، جیسے وہ میں نے پہلے کہا کہ جس میں جناب نبی علیہ السلام کا وہ تہبند شریف کھل گیا پتھر اٹھاتے ہوئے، تو یہ منکرین حدیث اس قسم کی روایتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہے ان کو، تو اس کا جواب مرزا صاحب دیتے ہیں جی کہ ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ یہاں احتمالات موجود ہیں، اور جب احتمال موجود ہیں تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے۔ اور ظالم آدمی، حدیث جو سند کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں
उम्रें लग गई मुहद्दिसीन की उन हदीस की किताबों को छान पटक करते हुए, उनके रावियों पर जमाना लग गया बातें करते हुए। अगर उनके अंदर कोई रिवायत आए और उसके अंदर जनाब एहतमाल मौजूद हो तो तुम फतवा नहीं लगाते। और तसव्वुफ की किताबों में कि जिसकी कोई सिर पैर ही नहीं है, वो किसी बुजुर्ग की तरह मंसूब हो जाए और लायानी किस्म की बात और दूसरी तरफ उसकी विलायत मुसलमा हो, तो हम उस पर कैसे फतवा लगा सकते हैं? तुम हमें जनाब पाबंद करते हो कि हम मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहें, हम उनको जनाब फतवा लगाएं। और हमारा तो इतनी सी बात है, हम कहते हैं ये जितनी भी गैर शरई बातें हैं, सुबहानी माज़म शानी हो, मेरा झंडा उससे बुलंद हो, ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम इबारात के गलत होने पर, गैर शरई होने पर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, लेकिन अब हम है कि उस कायल पर फतवा देना है कि नहीं। आपके इधर कान में आवाज आई, बाहर से कहने वाला आवाज, वो कह रहा है अल्लाह दो हैं, अल्लाह दो हैं, अल्लाह दो हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या किसी नबी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप दरवाजा गुस्से से खोला, बाहर निकले, तो बताएं कि वो जो कुफरी कलिमा कह रहा है, आपको गुस्सा क्यों आया? उसने उसको कुफर समझा तो आया ना जी जी। तो लेकिन बाहर निकल के देखा तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बाप, ऐसे जनाब वो पाउडर पी हुई और मरा हुआ, और वो तो आप क्या कहेंगे? वो काफिर है, इसको पकड़ के ले जाओ। तो आप कह रहे हैं औलिया उल्लाह ऐसे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं यहाँ एक एहतमाल आ गया कि इसकी दिमागी कैफियत की ये प्रॉब्लम है, इसलिए कलाम को हम कुफर कहेंगे, उस कायल को काफिर नहीं कहेंगे। अब सूफिया के ऊपर फतवा न देने की कई वजूहात हैं, जिनको गड़बड़ की है अपनी जवाबी वीडियो में मिर्जा साहब ने। मैंने तो एक जर्नल बात की थी कि कई वजूहात की बिना पर हम फतवा नहीं लगाते, और वो कई वजूहात क्या हैं? बाज़ औक़ात उस कलाम की उनसे निस्बत ही नहीं है, जैसे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, निस्बत ही गलत है। जैसे कि क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने कहा गया कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, निस्बत ही झूठी है, भाई साबित ही नहीं है। इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि हज़रत अमीर मुआविया ने बैठकर शराब पी, भाई मौजूद हैं, तारीख हदीस की किताबों में ये चीजें मौजूद हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, खुद अहले बैत के लिए रिवायतें इस किस्म की मौजूद हैं कि जिनके अंदर जनाब बेअदबी और गुस्ताखी का पहलू है, लेकिन हम फौरन उनसे जान छुड़ा लेते हैं। या ये जनरल बात है कि भाई ये रिवायत मौजू है, ये सही ज़ईफ है, लिहाजा एक मौजू और सनद ज़ईफ से वारिद होने वाली रिवायत को सामने रखकर हम उस सहाबी की सहाबियत के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं और उसकी अजमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और भाई हदीस की किताब में या मुस्तनद जो आपकी तारीख की किताबें, उनमें जब एहतमाल आ जाता है तो वहां आप फतवा नहीं लगाते हैं, तो यहाँ आप कैसे तसव्वुफ की फतवा लगाएंगे? दूसरी बात मैंने ये कही थी उस वक्त, और अब भी कहते हैं कि फतवा न लगाने की वजह ये होती है कि जहां जिस तरह उन्होंने कहा तावील, और हमारा एक उसूल इल्मुल कलाम का ये मुकर्रर है कि अगर तावील बईद भी किसी जगह से साबित हो जाए, तावील बईद भी वहां पर मौजूद हो, तो भी उस पर कुफर का फतवा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। उनका एक शिकवा है आपसे, यानी एक आपकी बात वैलिड नजर आ रही है, और इंजीनियर साहब जब भी कहते हैं वही कहते हैं जी मनाजिल की तब्दीली होगी क्या, वही पुरानी होगी जो कुरैशी साहब देते रहे। तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट चीजें आई हैं मार्केट में, लेटेस्ट चीजें मैंने ऑन एयर कर देनी है, उसके बाद जवाब क्या आता है मैं वेट। मिर्जा जनाब मोहतरम अवैध रब्बानी साहब, अभी देग खुली नहीं है, अभी खुली नहीं है, खुली नहीं है। ये तो मिर्जा साहब का मेरा जुमला आज आपने ले जाना है, मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब का सर ना कूटे, मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं है। ये चैलेंज है आप, मेरा चैलेंज है, उसको बिठाए मेरे सामने। अच्छा, मिर्जा की जूती मिर्जे का सर ना कूटे यार, मैं आज के बाद तकरीर करना आपके टीवी चैनलों पर आना मेरा बंद यार, जाओ यार, मैं गोशे नशीन हो जाऊंगा यार। ये कैसे करामात होंगी आपकी? आपके बस ये मिर्जे के मुंह से निकली हुई वो चीजें जो बोल चुका है मिर्जा कादियानी, जिस तरह लिख के बहुत सारी चीजें जा चुका था, और उलमा ने उसी की जनाब अलग चीजों को पकड़कर उसी की इबारतों से उसको काफिर साबित किया है। और मैं ना मिर्जे की इबारतों से, मिर्जे की जूती से उसका सर कूटू ना, तो फिर बात है आपका क्या मसला? मैं मुनाजिर हूँ तो मैं सारी चीजें आने देना वीडियो में करूंगा, वीडियो खेलेंगे। आपकी मुनाजिर होने की तारीफ तो खुद भी कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, मगर वो कह रहे हैं कि मेहरबानी हाँ वो इज्जत से कहते हैं और बड़े एहतराम से, मगर उनका एक मसला है, वो आपसे एक तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी आप देखें, सुनने वाले भी देख रहे हैं, मेरा आज रवैया जरियाना है। आज जा रहे हैं, क्यों है? आज आपने ऐसी सी बात है, क्यों है?
کہ وہ ویڈیو دیکھیں مرزا صاحب کی کہ جو میرے جواب میں انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے، اس میں وہ کون سی پھکڑ بازی ہے جو اس بندے نے جگتیں اور جناب بےدبیاں اور گستاخیوں کا انداز نہیں اپنایا۔ نہیں، یہ تو میں یہ کیا، یہ اسٹیٹ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ تم دین کے اسکالر ہو، اسے تو بہتر ہے کہ تم ساتھ 2-4 ڈانسر رکھو اور زیادہ شو تمہارا، ویسے کہتے میرے ویوز بڑھتے ہیں تو کیسے نہ بڑھیں؟ اس قسم کی جگت بازیوں کا، کنجر سامانیوں کا تم سلسلہ کر رہے ہو، تو تم کیا ہے کہ اس کو دین کے ساتھ کر رہے ہو؟ وہ چھوڑے سارے کسی کو، میں نے تو اس سے پہلے اس کی اتنے زیادہ تفصیلاً ویڈیو دیکھی نہیں ہے، چند کلپس ہم لوگ دیکھتے تھے۔ یہ تو جس دن سے ان کا ہوا ہے، اب ہم نے اس کو پوری تیاری کی ہوئی ہے، پوری اسٹڈی جی اللہ خیر کرے گا، بسم اللہ آپ دن رکھوائیں نا مرزا صاحب کو۔ میں جب یہ کہہ چکا ہوں کہ مرزا کا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہی میں ادھر آؤں یا وہ ادھر آئے، لیکن وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مناظرہ کیسے ہونا ہے، اور یہ ابھی میں ہلکی سی اس کو میں جھلک دکھائی ہے، ابھی تو اس کی ساری چیزیں اسی کی جوتی اسی کا سر نہ ہو تو میرا نام بدل دیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ایک تقاضا جو کر رہے ہیں، میں بار بار جس پہ پروگرام کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں اصل میں ان کا موقف یہ ہے آپ نے غداری کی ہے، مثلا آپ نے سواریاں اٹھائی ہیں مدینے اور مکے کی، اور آپ نے ان کو بغداد شریف اور چشت شریف لا کے چھوڑ دیا، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ میں اس پہ وہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ اسی طرح جیسے ہم کہیں کہ تم پڑھ تو کتاب اللہ کا دعویٰ کر رہے ہو اور کتابوں کی بات کر رہے ہو، لیکن تم یہ سواریاں بٹھا کر قرآن و سنت کے نام ان کو اتار مرزائیوں کی حویلی میں رہے۔ اچھا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب مناظرہ ہوگا تو پھر بات ہوگی، یہ تو قوم میری دیکھے گی، اور انشاءاللہ یہ میرے علی شاہ صاحب کا جو فقیر ہے نا، یہ کیل ٹھوکے گا، تابوت میں کیل نہ ٹھوکے تو بات ہونا، یا ہمیشہ کے لیے پھر قریشی صاحب والا پتہ صاف ہوگا، یا مرزا صاحب کی طرف سے عوام کی آنکھیں کھلیں گی۔ کیوں ڈر رہا ہے مرزا، کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ آئے یار، یہ اب آپ 4-5 لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ بتائیں میرے بچوں کے سوا یہاں میں نے کسی کو خدمت کے لیے بھی یہاں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، اس بات تو ٹھیک ہے، یہ میں تو اس کی گارنٹی سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر آخر کیا پرابلم ہے مرزا صاحب؟ میں بتا رہا ہوں نا، انہوں نے کہا بھی یہ، وہ کہتے ہیں حنیف قریشی صاحب کیوں آئے؟ حنیف قریشی صاحب کے کوئی بڑے بھی ہوں گے نا، تو 5,000 5 لاکھ لوگ ہیں نا، کوئی ایک ہی دفعہ آیا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ کام مکا دوں، اس طرح تو مجھے ہر کوئی چیلنج کرے گا اور میں ہر کوئی آؤں گا۔ تو مثلا وہ کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں جی یہی بڑا ہے سب سے۔ آپ کا تو ویس ربانی صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے اور آپ اس وجہ سے سپریم کورٹ میں جانے سے انکار کر دیں، آپ کہیں جی کہ وکیل میری مرضی کا ہونا چاہیے، کہ جو میرے مقابلے میں وکیل میری مرضی کا آئے گا تو میں آپ کا کیس لڑوں گا، مگر نہ میں کیس نہیں لڑوں گا۔ اور ظالم انسان، تو کفر کے فتوے لگائے، پوری امت مسلمہ کو کافر کہے، انہیں ختم نبوت کا غدار کہے، تو اولیاء کرام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو کافر کہے، ان کو کبھی کہ ان کی بیویاں فارغ ہو گئیں، کبھی ان کو اسلام سے فارغ کرے، اور پھر تو اس کے بعد مرضی کے وکیل ڈھونڈے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو یہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک آدمی کا یہ کلیم ہو کہ جی فلاں آدمی جی وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے، اب اس طرح تو اٹھ کے کوئی بھی ڈرائیور، کوئی بھی بندہ یوٹیوبر اٹھ کر کہے گا مرزا صاحب، او بھائی وہ اپنی، میں نے بولا نا اپنی جوتی اپنا سر والا، وہ تو اپنی خود اعتراف کر چکے ہیں۔ اور میں نمائندہ بن کر اہل سنت و جماعت کا ٹی وی چینلز کے اوپر ہر سال میں بیٹھتا ہوں، ایک طرف شیعہ کے نمائندگی، ایک طرف میری نمائندگی ہے۔ پھر ایسا کہاں ہوتا ہے، دو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی آپس میں کسی نہ کسی حوالے سے نظریاتی یا کسی نہ کسی حوالے سے اختلاف ہوتا ہے، جماعتی اختلاف ہوتے ہیں، تنظیمی اختلاف ہوتے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا اگر کسی میری جماعت کے بندے سے تنظیمی اختلاف ہے تو وہ مجھے تو کبھی بھی نہیں بلائے گا گھر، بندہ کہ نہیں میں تیرے سے بات کروں گا لیکن فلاں کے گھر میں آئے گا تو بات کروں گا۔ یہ تو صاف دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جان چھڑا رہی ہے، بندہ سامنے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ میری جان کہ وہ مان چکا ہے کہ میں مناظر ہوں، الحمدللہ میں مفتی ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، پھر میرا اللہ کا فضل ہے، پیچھے پوری میری ایک لائف کی تاریخ ہے، میں مناظرہ کرتا ہوں، اور کی ہیں کئی مسالک سے کی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پہ بحثیں ہوتی ہیں، عدالتوں میں جا کر ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، میں نے 10 گھنٹے والی بحثیں موجود ہیں، اس کے مطابق ججوں کے فیصلے موجود ہیں، دفاع صحابہ کے حوالے سے
دفاع اہل بیت کے حوالے سے، پھر میرے آلریڈی جو جس کو ملحدین ہیں ان کے حوالے سے مجھے عدالتیں بلاتی ہیں، میں ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں جا کر دلائل دے چکا ہوں دین کا نمائندہ بن کر۔ ملحدین کا جو کراچی کا مشہور کیس ہے اس کے حوالے سے میں 12-13 گھنٹے دلائل عدالتوں میں جا کر میں دے چکا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے ان کے لوگوں کو جناب اس وقت وہ جیل میں سڑ رہے ہیں۔ او بھائی جان، تو آپ میرے ساتھ آئیں نا، دعوے آپ کرتے ہو، ہماری پوری جماعت کو آپ کہتے ہو، تو اب جماعت میں سے آپ مرضی کے کہو گے کہ فلاں ہیں اور وہ ہیں۔ اب مفتی قبلہ منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ بزرگ ہیں، کیا ایک بزرگ اتنی ایجڈ ہستی اور وہ آ کر مناظرہ کرے گا اس طرح سے پھکڑ باز جو کوئی جھکتا مارا رہا ہے؟ یہ مناظر ہے، ٹھیک ہے، یہ پھکڑ بازیاں کر رہے، اس کے پھکڑ باز کے لیے حبیب قریشی جیسے مناظر چاہیے، میرے جیسے آئے نا، میرے سامنے پھکڑ بازیاں کرے نا، آپ کے سامنے یہ تو شے کوئی نہیں تو پتہ بھائی کوئی نہیں، پتر میرے سامنے آنا، میرے سامنے بیٹھ، میرے سامنے مناظرہ کر، پھر تجھے یہی ادھر ہی میرے سامنے یہ پھکڑ بازیاں کر، دیکھنا تجھے منہ پہ کے اوپر کیسے لگتی ہیں۔ اور میرا یہ لہجہ، یہ مرزا جیلمی کو جواب ہے کہ میری پہلی 1 گھنٹے کی گفتگو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں، اور سننے والے یہ سن لیں کہ اس نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ جناب وہاں پر گفتگو کی ہے۔ وہ آخر میں کہتے دیکھیں ہم نے گفتگو میں کسی کی بے ادبی اور ظالم بھوں کھلا دیا، تو نے کافر کہہ دیا، پھکڑ بازیاں کر کر کے چاچا چاچی لے گئی، اس قسم کے تو پھکڑ بازیاں کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے جناب کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، نوٹڈ، یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ میں یہ چند سوالات جو آج جن کے جوابات میں نے لے لیے ہیں، اور پھر ان جوابات سے جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں وہ خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور ظاہر پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج کچھ دلائل ایسے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں کیے گئے، اور ابھی ہمارے دلائل کا 2% بھی نہیں آیا، صرف 2%۔ یہ 2% کیا ہے؟ ابھی تو میں نے لفظ بولا ہے، سننے والے سن لیں، مرزا کی جوتی مرزا کا سر، مرزا کی جوتی مرزا کا سر، اگر میں نہ لگاؤں تو میرا نام حنیف قریشی نہیں۔ مفتی صاحب نے کلیم کر دیا ہے بڑا اسٹرانگلی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پر جواب آنا بھی ضروری ہے، بلکہ اب تو مناظرے میں یعنی ہم بیچ میں بیٹھنے کو تیار ہیں اگر پاسبلٹی ہوتی ہے، اور اگر مفتی صاحب ظاہر کوئی ایسی شر انگیزی نہیں ہوتی، ایسے معاملات نہیں ہوتے، بغیر 2% ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں، اور اس ملک میں بھائی دلائل ابھی مناظرہ ہوئے نہیں تو میں پہلے ہی دلائل اٹھا کے دے دوں عوام کے سامنے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور میری جنگ ہی نہیں شروع ہوئی میں اسلحہ وہاں میں شروع کر دوں؟ یہ کون سا ایسا پاگل فوجی ہے کہ ابھی دشمن سامنے آئے ہی نہیں ہیں اور وہ پہلے ہی جناب ہوا میں فائر کرے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے؟ یار یہ اوروں کی طریقہ کار ہے، میں مناظر ہوں تو مناظر اپنی چیزیں مناظرے میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے، 2% ہے انہوں نے رکھا ہے، ابھی 98% باقی ہے، اور اس ملک میں ویسے 2% کی چلتی ہے، تو دیکھیں یہ 2% کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ریئیکٹنٹ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، میں اور مولانا کا ایک ہدف ہے اور یہی ہے کہ علمی تقابل بھی ہو، موازنہ بھی ہو، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی کی دل آزاری، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کوئی ایسا ماحول انتشار کا پیدا کیا جائے۔ مفتی صاحب نے بھی اپنے جوابات رکھے۔ اویس ربانی صاحب، ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرزا جیلمی صاحب وہ کروڑوں مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے سین کیے ہوئے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ تو اسی طرح بندہ کہے جی کہ میں فلاں عورت کی عزت کر رہا ہوں، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن یہ جو زید ہے ماشاءاللہ یہ ان کا بیٹا ہے، بغیر شادی کے پیدا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کے بندہ کہ میں ان کی عزت کر رہا ہوں، بہت نیک عورت ہیں، پر یہ زید ان کا بیٹا ہے، بغیر شادی کے پیدا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح یہ کر رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے جی میں کافر نہیں کہہ رہا، میں تکفیر نہیں کر رہا، اور دوسری طرف اتنے بڑے بڑے اکابرین امت اور اولیاء کی وہ تکفیر کر رہا ہے۔ پوائنٹ ہے۔ میں اور مولانا نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس شکریہ کے ساتھ خواتین و حضرات آپ کا بھی شکریہ۔ آپ اپنے کمنٹس اگر فیڈ بیک میں دیں گے، ہم وہ علماء کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ اویس ربانی کو دیں گے اجازت۔